اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں. This video clip is for class 11th subject economics and our today's topic is representation of data. جی ہاں پیارے بچوں، جہاں تک ڈاٹا ریپرزنٹیشن کا تعلق ہے اس کے کچھ اہم طریقے ہیں جو اس طرح سے ہیں. That is the types of data representation are given on this page. The first one among them is bar graph or bar diagram, and the second one is pie graph or pie diagram or pie chart, and the third one is histogram, polygon and ogive, and the fourth one is line graph. Let us discuss them one by one. Let me first you explain what do we mean by bar diagram or bar graph. Dear students, bar means simply any rectangular shape. Example of bar is scale or ruler in your geometry box. یعنی کہ جو آپ کی جیومیٹری باکس میں وہ اسکیل ہوتی ہیں جس سے ہم لکیر کھینچتے ہیں. That is an example of bar. Dear students, when we use bars to represent the data, then this is called bar graph. Let me explain you bar graph with the help of an example. Let us represent the roll of three classes, that is class 10th, class 11th and class 12th with the help of bar graph. Dear students, اگر میں آپ ہی کے اسکول کی ایگزامپل لوں گا، 3 کلاسوں کی، کلاس 10th کی، کلاس 11th کی اور کلاس 12th کی. اگر ہمارے پاس کلاس 10th میں 300 اسٹوڈنٹس ہیں and the roll of class 11th is 200 and the class 12th is 400. Dear student, if we will represent this data by a diagram, that is by this bar diagram, then we can represent this data like this. اس کے لیے ہم کیا کریں گے، میں 2 لکیریں کھینچوں گا. ایک لکیر میں یہاں سے کھینچوں گا اور ایک لکیر یہاں سے کھینچوں گا. اس لکیر پر جو یہ سائڈ ہے اس پر میں کلاسز ریپرزینٹ کروں گا، یعنی کہ یہ ہو گیا کلاس 10th 11th 12th، یعنی اس طرف میں کلاس دکھاؤں گا اور اس طرف میں دکھاؤں گا ان کلاسوں میں کتنے بچے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر اسکیل لی ہے 100 200 300 اینڈ 400. یہ اسکیلز میں نے لی ہے. آپ اسکیل یعنی کہ جو میں نے یہ یہاں پر یہ پوائنٹس لیے، آپ 100 کے بجائے 1 بھی لکھ سکتے ہو، 1 2 3 4 5 6 7، مگر چونکہ جو ہمارا ڈاٹا ہے وہ دیٹ از ان ہنڈریڈز، تو دیٹ از وائی آئی ٹیک دس اسکیل ان ہنڈریڈز. ادروائز یو کین ٹیک اینی اسکیل. مگر یہاں پر آپ کو یہ نوٹ کرنا چاہیے، اگر میں یہاں اسکیل لیتا 1 2 3 4 تو 100 کہاں آتا، بہت اوپر آتا. تو ہمارے لیے ڈفیکلٹ ہوتا کہ یہ ڈاٹا پھر اس پیج پہ دکھانا. یہ اسکیل اس طرح ہمیں لینی چاہیے کہ ہمیں ڈاٹا دکھانے میں آسانی ہونی چاہیے. جی ہاں اسٹوڈنٹس، اب میں نے یہاں اسکیل لی ہے 100 200 300 400. اب میں دکھاؤں گا 10th، یہ ہو گیا کلاس 10th میں کتنے بچے ہیں 300. تو میں یہاں اس پر یہ رکھوں گا پین اور 300 میں اوپر جاؤں گا بالکل سیدھا 300 کے میں یہاں اور ایک یہ بار بناؤں گا. یہ ہو گیا کلاس 10th کے لیے بار. اسی طرح کلاس 11th کے لیے، کلاس 11th میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا. اور یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے جو یہ بارز ہیں، جب ہم یہاں اس سائڈ یہ بنائیں گے بارز، یہ یاد رکھنا ہے دیٹ دیز بارز شوڈ بی آف ایکول وڈتھ، یعنی کہ جو بار یہ یہاں سے کتنا دور ہے اتنا یہ بار اس بار سے دور ہونا چاہیے، یہ بار اس بار سے دور اتنا ہونا چاہیے.
یعنی کہ ہمیں ان بارز کو ایک جیسے لینگتھ یعنی کہ پر بنانا ہے. یہ نہیں ہمیں ایسا کرنا ایک بار ہم یہاں بنائیں گے پھر یہاں پھر ایک دوسرا بار اتنا دور بنائیں گے. نہ، یہ یاد رکھنا ہے کہ ان بارز کو ایک جیسی لینگتھ پر بنانا ہے. جی اسٹوڈنٹس، تو جب 11th کا میں دکھاؤں گا، 11th میں 200 بچے ہیں، تو میں 11th یہاں پر اس پر انگلی رکھوں گا اور سیدھا 200 کی طرف جاؤں گا، کیونکہ 200 اس سیدھ میں آتا ہے، تو میں اتنا چڑھوں گا اوپر اور بار بناؤں گا. اسی طرح میں 12th کا بار بنا سکتا ہوں. دس از نون ایز بار گراف ریپرزنٹیشن آف اینی ڈاٹا. اب دوسرا جو ہمارے پاس ہے طریقہ ریپرزنٹیشن آف ڈاٹا کا، اس کو ہم کہتے ہیں پائی ڈائیگرام. پائی ڈائیگرام کو ہم سرکل گراف بھی کہتے ہیں. اس کو ہم سرکل گراف بھی کہتے ہیں. Thus the data represented by circular graph، وہ گراف جو ہم سرکولر شیپ سے پریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پائی ڈائیگرام. جی ہاں پیارے بچوں، تو یہ پائی ڈائیگرام جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ واٹ ڈو وی مین بائی دس گراف؟ ایکچولی کیا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی ڈاٹا پرسنٹیج میں دکھانا ہو، جب ہمیں کوئی ڈاٹا پرسنٹیج میں دکھانا ہو، تو اس وقت سب سے بہتر یہی رہتا ہے کہ ہم اس ڈاٹا کو ریپرزینٹ کریں سرکولر گراف سے، جو میں نے یہاں پر دکھایا ہے. فار ایگزامپل، اگر میں اس سرکل کو کنسیڈر کروں گا، اس سرکل کو اگر میں کہوں گا یہ سرکل کتنا ہے، میں کنسیڈر کروں گا یہ 100% ہے. پورا سرکل جو ہے 100%. اگر میں اب اس سرکل کے 2 حصے کروں گا تو یہ ہو گیا 50%، یہ ہو گیا 50%. اگر میں اب اس سرکل کے 4 حصے کروں گا تو یہ بن گیا 25%، 25%، 25%، 25%. دیٹ از 25 ہو گیا 50 پلس 25 ہو گیا 75 پلس 25 ہو گیا پھر سے 100 بن گیا. تو سرکل کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ 100% ہے، آدھا ہے 50، پھر اس طرح ہے 25. اگر ہمیں اس سے کم بھی چاہیے 10%، پھر ہم اس کو اور بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بہت سارے حصے بنا سکتے ہیں. ہمیں کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پرسنٹ ہم اس پر دکھا سکتے ہیں. جی پیارے بچوں، اب میں ایک ایگزامپل آپ کو دکھاؤں گا کہ لیٹ اس کنسیڈر our daily activities, that is what any student, any person have done in 12 hours of a day. یعنی کہ میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دکھاؤں گا جس میں ہم یہ دکھائیں گے کہ ایک بندے نے دن بھر یعنی کہ 12 گھنٹے میں دن میں کیا کیا کیا. فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ 3 گھنٹے میں اس نے کیا کیا، 3 گھنٹے میں اس نے کرکٹ کھیلا. تو 3 گھنٹے 12 گھنٹے کے کتنا حصہ ہوا؟ دیٹ مینز 4th. یعنی کہ اگر اس 12 گھنٹن کرو برابر 4 حصہ، 12 گھنٹے کرو اس برابر 4 حصہ، 4م حصہ کیا یہ سی ڈیفنیٹلی 3 گھنٹے. اگر وہ یتھ سرکلس اتھے کن اس مانو یم 12 گھنٹے یہ ہسا سرکلک 100%، تمہ مطلب ام گندمت 4مس حصس مز گندمت کرکٹ. یعنی کہ ام دہ کس 4مس حصس گندمت کرکٹ، یعنی کہ تیل ونو 25% ہسا گندمت کرکٹ، یعنی کہ 3 hours. اسی طرح 3 گھنٹن ہسا یہ پران، تیل گو یہ کیا 3 گھنٹن گو تیل گئی 3 گھنٹے یہ ہیکو اس گرافس پہ یہ ات کن ہائت کہ 3 گھنٹے 50% آف 12 hours. اتھے کن 3 گھنٹن ہسا ریسٹ کورمت، یہ 3 گھنٹن ہسا کور ریسٹ، 3 گھنٹن ہسا پوش مالس ذمہ داری کرنس. یعنی کہ یہ سہ ڈاٹا ہکان ام سہ ڈاٹا ہیت اس پرسنٹن مز پیوان ہاؤن. ات ونان یہ سا گو پائی گراف یا پائی چارٹ. ات واریاہ ناو، پائی چارٹ، ات ونان چپاتی چارٹ تہ، ات ونان پائی ڈائیگرام تہ، یا سرکل گراف تہ ات ونان. اس طرح ہم نے اس ٹاپک کو پورا کیا. اب اس ڈاٹا ریپرزنٹیشن میں اور 2 جو رہ گئے، ایک رہ گیا ہسٹوگرام، پولیگن اینڈ اوگیو اینڈ لائن گراف. اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کر دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.